اذان ہوگی، مسجد میں آگے چلے اللہ کی توفیق سے. اب سنت طریقہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے، اور جب مسجد سے باہر نکلنا ہے تو بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے. یہ بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ مسئلہ ہے، کرنا چاہیے اس پر عمل، لیکن اس میں اتنی بڑی حکمت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنت سمجھا کر ہمیں بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جب مسجد میں داخل ہو تو دایاں پاؤں پہلے رکھنا ہے. بات یہ ہے کہ اب تم عام جگہ سے اس دنیا کی بہترین جگہ میں داخل ہو رہے ہو، یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے دائیں پاؤں کے ذریعے. اور بالعموم یہ شریعت ہمیں اصول بھی بتا دیا کہ جو بھی اچھا کام ہو وہ دائیں طرف سے کرنا ہے، چاہے دائیں ہاتھ سے کریں یا دائیں پاؤں سے کریں، اور جو ناپسندیدہ کام ہیں وہ بائیں ہاتھ سے یا بائیں قدم سے کرنا ہے. مثلا واش روم میں جاتے ہیں آپ رفع حاجت کے لیے، تو باتھ روم میں جاتے ہوئے پہلا جو پاؤں رکھنا ہے وہ بایاں رکھنا ہے، اور واش روم سے جب باہر آنا ہے تو پھر ہم نے دایاں قدم باہر رکھنا ہے. مطلب واش روم میں جاتے ہوئے بایاں قدم، مطلب یہ ناپسندیدہ جگہ پر تم آ رہے ہو باتھ روم میں، اور جب وہاں سے نکل رہے ہو تو دایاں پاؤں رکھ رہے ہو کہ اب ناپسندیدہ جگہ سے اس سے کچھ بہتر جگہ پر آ رہے ہو، چاہے بے شک گھر ہی ہو تم. تو اس طرح مسجد میں دایاں پاؤں رکھوا کر ہمیں بات سمجھا رہی ہے. اب عام جگہ سے، اپنی دکان سے، اپنے گھر سے، کہیں بیٹھے ہوئے تھے گپ شپ لگا رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، اب اس عام جگہ سے تم دنیا کی سب سے بہترین جگہ میں دایاں پاؤں رکھ کے داخل ہو رہے ہو. اور ساتھ ہمیں دعا سکھلائی ہے، مختلف الفاظ ہیں، چلے مختصر جو عام بندے کو یاد ہو وہ کہتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اب مسجد میں آگے کس رحمت کے دروازوں کا ہم سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ بہترین جگہ پہ آئے ہیں، یہاں پر تیری بندگی کرنے آئے ہیں، یہاں پر تیرے آگے سجدہ ریز ہونے آئے ہیں، تو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیں. اب کوئی شیطانی اعمال جو تیرا حکم اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الٹ نہ ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو، کوئی شیطانی خیالات نہ ہو، کوئی بدعات نہ ہو، کوئی تیری نافرمانی والے کام ہم سے نہ ہو، یہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے رحمت کے خسار میں لے لے. جو بندگی کا حق ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ مسجد میں آئے تو ادا کر لیں. اور جب اسی طرح مسجد سے باہر جاتے ہیں تو بایاں قدم باہر رکھتے ہیں کہ اب سب سے بہترین جگہ سے اب عام جگہ پر جانے لگے ہیں، چاہے اپنے گھر جانے لگے ہیں، چاہے دکان پر جانے لگے ہیں، کسی اور جگہ بھی جانے لگے ہیں، تو اب سب سے بہترین جگہ سے تم اس سے کم تر جگہ پہ دنیا میں جا رہے ہو. اب جا کے چاہے تم اپنی کاروبار کرو یا جو بھی کرو، دعا کیا سکھلائی ہے اللہم انی اسألک من فضلک. باہر نکلتے ہوئے ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں. اور فضل کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ میں دنیاوی معاملات میں جانے لگا ہوں، تیرا ہی حکم ہے کہ بچوں کا رزق کمانا ہے، کو معاملات کرنے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. اب جو میرے لیے بہتر ہے وہ یا اللہ تو میرے دماغ میں ڈال دی، مجھے توفیق عطا وہ کر دیں، جو میں چاہتا ہوں وہ نہ کر دیں. ہم عام طور پر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اتنے پیسے دے دے، یہ میرے فلاں بچے کا رشتہ ہے یہاں پر ہو جائے، میرے بچے کی نوکری ہے فلاں جگہ ہو جائے. ہم خاص کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہا کر یا اللہ جو میرے بچے کے لیے جہاں بہتر ہے وہ کر دے، میری بچی کے لیے جو بہتر تو سمجھتا ہے وہ کر دے، میرے لیے اس رزق میں جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ کرے. اللہ کا فضل مانگا کریں، اپنی عقل کو تھوڑا کم استعمال کریں اس معاملے میں. تو یہ ہم 5 دفعہ اللہ کی توفیق سے اگر مسجد میں آئیں تو داخل ہوتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اور باہر نکلتے ہوئے سے کہتے ہیں یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ عطا کر دیں. اس پر توکل الیقین بھی مانگ رہے ہیں کہ جو میرا کمزور تعلق تھا مسجد میں آیا ہوں اب کچھ مضبوط ہو گیا ہے، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے معاملات تیرے سپرد کر دوں، تو جس طرح چاہے وہ کر دے اور مجھے اس پر راضی بھی کر دے. یہ مسجد میں دایاں پاؤں رکھتے ہوئے دعائیں، اور بایاں قدم جب باہر جانا ہے تو اس کا فضل مانگتے ہیں. اس کا یہ مقصد اور حکمت.